فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خاموش ہیں لوگ، ناشتہ نہیں دیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. حمد و تعریف، بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات، خالق انس و جاں اور مالک ارض و سما ہے، جس کی توفیق سے آج یہ عظیم الشان سلفی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی اکرم، رسول محتشم، رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آج پہلی بار سنٹی کپا ڈسٹرکٹ کوڈاگو میں مجھے آنے کی توفیق عطا فرمائی. اپنے کلمہ گو بھائی اور بہنوں کے بیچ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کہنے کا موقع عنایت فرمایا. میں اسی طرح یہاں کی سلفی مومنٹ KSA کرناٹکا سلفی ایسوسی ایشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے
ہمیں دعوت دی اور پروگرام سے کے متعلق جو بھی کارگزاریاں تھیں انہوں نے مشقتوں کے ساتھ اپنا وقت دے کر اسے مرتب کیا اور اس پروگرام کو منظم کر کے آج لوگوں کو یہ اسٹیج عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے جو KSA کرناٹکا سلفی ایسوسی ایشن کے ممبران اور ذمہ داران ہیں، اللہ ان سب کے لیے اس اجتماع کو صدقہ جاریہ بنائے، ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے اور بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ شرک اور اس کی قسمیں، آدھا گھنٹے کا وقت ہے، میں انشاءاللہ اسی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے قرآن اور سنت کی دلیلوں کی روشنی میں بیان کرنے اور ہم سب کو اس کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پر میں سنتی کپا کے اندر موجود اپنے بھائیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس دنیا میں ہمیں جو نیکیاں دی گئی ہیں، نیکیوں کے کام ہمیں سونپے گئے ہیں، ان میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ جی، ہدایت۔ اینی ون ادر؟ قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ Anyone can guess? دعوت۔ ایک اللہ کو ماننا، اسے پہچاننا، توحید۔ سب سے بڑی نیکی اس دھرتی پر ایک لفظ میں اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو کیا ہے؟ بولو۔ توحید۔ کیا ہے؟ اچھا، اب دوسرا سوال آ رہا ہے، تو پھر سب سے بڑی برائی کون سی ہو سکتی ہے؟ جی، شرک، ایسوسیٹنگ پارٹنر ود اللہ۔ دلیل کیا ہے؟ واٹ از دا پروف؟ الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ آپ اردو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح آسان زبان بولنے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے جنہوں نے اپنی زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت توحید دیتے رہے۔ آخری وقت جب آیا، بڑھاپے میں بستر مرگ پر ہیں، موت کا وقت قریب ہے، لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف ابو جہل اور ان کے حواری مواری، اور ایک طرف نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے کہتے ہیں، اے چچا، یا امی، اے میرے چچا، قل کلمۃ اشہد لک بها عند اللہ۔ چچا، ایک کلمہ پڑھ لیجئے، ایک کلمے کا اقرار کر لیجئے، میں اس کے ذریعہ اللہ کے یہاں گواہی دوں گا کہ آپ نے توحید مان لی تھی، ایک اللہ کے ماننے والے آپ بن گئے تھے۔ چچا، میں سفارش کروں گا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ ابو جہل نے کہا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اپنا دھرم چھوڑ کر اس دنیا سے جاؤ گے؟ دنیا کیا کہے گی؟ ابو طالب کی زبان کھلی اور ایک جملہ کہا، انا علی ملت عبد المطلب،
میں آج بھی عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں. فکان آخر شان ابی طالب، یہی ابو طالب کی آخری بات تھی. یعنی ان کو اسلام، ایمان اور توحید نہیں ملی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نبی نے موت کے وقت بھی اپنے چچا سے کہا تھا صرف کلمہ پڑھ لیجئے، عقیدہ درست کر لیجئے، عمل کا تو موقع ہے ہی نہیں آپ کو. عمل کیا کریں گے؟ لیکن اے چچا اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیجئے، شرک سے توبہ کر کے ایک اللہ کا کلمہ پڑھ لیجئے. میں اسی کلمے کے بدولت کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں سفارشی بن جاؤں گا، توحید کی گواہی دوں گا، شہادت اور گواہی کے لیے پیش ہو جاؤں گا. اے اللہ، یہ میرے چچا ہیں، توحید والا کلمہ پڑھ لیا تھا انہوں نے، اقرار کر لیا تھا انہوں نے. اللہ تیری وحدانیت کے ماننے والے بن گئے تھے یہ، شرک سے توبہ کر لیا تھا انہوں نے موت سے پہلے. اے اللہ تو انہیں بخش دے. لیکن ابو طالب کو توفیق اور ہدایت نہیں ملی، وہ ایمان نہیں لائے. اس سے پتہ چلتا ہے اگر ابو طالب نے یہی کلمہ پڑھ لیا ہوتا ان کی نجات پکی ہو جاتی. اس سے پتہ چلتا ہے توحید سب سے بڑی نیکی، توحید سب سے بڑی نیکی، اور اس کے مقابلے میں شرک سب سے بڑی برائی. یہ شرک کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کو 3 قسموں میں کیٹاگرائز کیا ہے. ایک ہے شرک فی الذات. اللہ رب العالمین اپنی ذات میں اکیلا ہے، بے مثل ہے، وہ خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ کریٹر ہے، ہم اس کی کریشن ہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں، اس جیسا کوئی نہیں. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرح دوسرے بھی ہیں، جیسا کہ دنیا والوں نے دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ اللہ کو بیٹا بھی ہے، یعنی اللہ کا خاندان اور قبیلہ ہے، اللہ کی فیملی ہے، اللہ کو بیوی اور بچے ہیں، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے. اہل کتاب یہود و نصارہ نے کچھ لوگوں کو اللہ کا بیٹا بنایا. قرآن میں سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 30 پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، اللہ کے بیٹے. کرسچنز اور نصرانیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. بولو یہ توحید ہے یا شرک؟ کیا ہے میرے بھائیو؟ کیا ہے؟ شرک ہے. کون سا شرک؟ اللہ کی ذات میں شرک. اسی طرح کا شرک مکے والوں نے کیا. کہا یہ جو فرشتے ہیں نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. سورہ طور سورۃ نمبر 52 کی آیت نمبر 39 میں ہے، اللہ نے کہا ہے نبی ذرا پوچھو الربک البنات ولہم البنون، کہ تمہارے رب کے لیے بیٹیاں، تم نے اپنے رب کے لیے بیٹیاں بنا دی اور اپنے لیے بیٹے چن لیے. کہاں کا انصاف ہے؟ بیٹیاں اللہ کے لیے تم نے قرار دی اور اپنے لیے تم نے بیٹوں کو پسند کیا. یہ بتاؤ اگر اللہ کے پاس اولاد ہوتی تو صرف بیٹیاں کیوں ہوتی؟ بیٹے اس کے پاس نہ ہوتے؟ وہ بنانے والا، وہ پیدا کرنے والا، وہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھنے والا، وہ ماں کے پیٹ سے جنم دینے والا، ساری کائنات کا بنانے والا، اس کے پاس اگر اولاد ہوتی تو بیٹے بھی ہوتے.
لیکن اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے۔ اے مکے والوں ذرا سوچو تو صحیح، تمہیں انصاف کرنا چاہیے۔ اللہ کے لیے بیٹیاں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، جن کو تم قبر کھود کر زندہ دفن کرتے ہو، تم نے اللہ کے لیے دعویٰ کر دیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور تم نے اپنے لیے، حالانکہ تم مجبور ہو، تم ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، تم نے اپنے لیے بیٹے بنا لیے۔ اپنی عقل کا ماتم کرو، اللہ کو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، اور اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 149 میں اے نبی پوچھو فاستفتہم لربک البنات وَلَهُمُ الْبَنُونَ، ان سے ذرا پوچھو آپ کے رب کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے، کیسا انصاف ہے؟ تم مخلوق ہو، اللہ خالق ہے، اس خالق کے لیے تم بیٹیاں قرار دے رہے ہو، اپنے لیے بیٹے پسند کر رہے ہو۔ ذرا اپنی عقل پہ ماتم کرو، وہ بنانے والا، اس راشٹر کا سجانے والا، اس دنیا کو وجود میں لانے والا، اگر اس کے پاس اولاد ہوتی تو سب ہوتے، لیکن وہ اولاد سے پاک ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں، بے نیاز ہے۔ یہ ہے اللہ کی ذات میں شرک، جو اہل کتاب نے کیا، مکے والوں نے کیا، آج بھی مسلمان کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو کہتا ہے کہ ارے وہ قبر والے بہت پاورفل ہیں، جو چاہو مانگ لو، بس صرف ایک چادر کشمیری شال لے کر کے چلے جاؤ، اوپر بچھا دو، گلدستے پیش کر دو، اور جو چاہو مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین کی، توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ نمبر 2، اللہ کی ربوبیت میں شرک، شرک فی الربوبیہ۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العالمین بندوں سے متعلق اس کے کچھ کام ہیں جس کو وہ اکیلا انجام دیتا ہے، جیسے زندگی دینا، پیدا کرنا، مارنا، بیٹا بیٹی دینا یا نہ دینا، سورج کو نکالنا، چاند کو روشنی دینا، ان کو ڈبونا، بارش برسانا، زمین سے غلے اگانا، کسی کو تندرستی دینا، کسی کو بیمار کر دینا، یہ سب کام کس کے ہیں؟ بولو میرے بھائیو، کس کا کام ہے یہ؟ ایک اکیلے اللہ کا۔ لیکن اگر ہم کسی اور کو سمجھ لیں کہ وہ بھی مارتا اور جلاتا ہے، ہم کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیں کہ وہ بھی بیٹا اور بیٹی دیتا ہے، ہم کسی کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اس کو بھی بارش برسانے کا پاور ہے، وہ بھی زمین سے غلہ اگا سکتا ہے، ہم کسی کے بارے میں یہ یقین کر لیں کہ وہ کسی کو تندرستی دیتا ہے اور کسی کو شفا دیتا ہے، حالانکہ یہ سب کام اللہ کے ہیں، اگر کسی اور کے لیے ہم مانیں گے تو یہ اللہ کی ربوبیت میں شرک ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو جا کر غیر اللہ کی قبروں پر ان سے مانگ رہے ہیں، چلو بک کر لو ٹرینیں۔ میں ممبئی کی جس بلڈنگ میں رہتا ہوں، ایک فیملی کا واقعہ ہے، 2 بیٹیاں اللہ نے دی، کانٹینیو، ان کو تلاش ہوئی، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، تو کیا کرنا؟ بیچارہ شوہر توحید پرست سلفی، لیکن بیوی مل گئی قبوری۔ کہا سب لوگ جاتے ہیں راجستھان، منتیں مان کے آتے ہیں، ہم لوگ بھی چلیں مرغا وغیرہ لے کے، بکنگ کرا لو، جا کر کے چادریں چڑھا دیں گے، مرغے ذبح کر دیں گے، مانگ لیں گے، ہمیں بھی مل جائے گا، دنیا والوں کو ملتا ہے۔ شوہر تجارت، بزنس، کاروبار، دین کا علم نہیں، حالانکہ سلفی جماعت سے تعلق رکھنے والے، بیچارے نے بک کر لیا، چلا گیا راجستھان لے کر اپنی بیوی کو،
اور بیوی نے کیا مانگا کیا نہیں مانگا، کیا منتیں رکھی، اللہ اور وہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جب واپس آئے تو ہوا یہی کہ 1-1.5 سال کے اندر اللہ نے ان کو ایک اولاد دی جو اتفاق سے بیٹا تھا۔ بیٹا مل گیا۔ جیسے ہی نفاس کی مدت سے وہ خاتون باہر آئی، لے کر کے اپنے فلور پر گھروں میں گھس کر یہ چرچا کرنے لگی، دیکھو میں راجستھان گئی تھی اور مانگ کر کے لے آئی، مجھے مل گیا۔ ایک چادر لے گئی تھی اور مرغے ذبح کر دیے تھے، منتیں مان لی تھی، دیکھو دے دیا اس قبر والے نے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ توحید ہے یا شرک؟ بولو۔ بیٹا بیٹی دینے والا کون؟ اللہ۔ نہ دینے والا کون؟ اللہ۔ صرف بیٹے دینے والا کون؟ اللہ۔ صرف بیٹیاں دینے والا کون؟ اللہ۔ بیٹے بیٹیاں دونوں سے محروم کر دینے والا کون؟ اللہ۔ وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر وہ خاتون اس قبر پہ نہ گئی ہوتی تو کیا یہ بیٹا اس کے گھر میں نہیں آتا؟ بولو آتا کہ نہیں آتا؟ لیکن شیطان نے اس کو شرک میں پھنسایا، لے کر کے گیا، اور اتفاق سے جب بچہ وہاں سے آنے کے بعد پیدا ہوا تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ قبر والے نے دیا ہے، حالانکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ اللہ کی ربوبیت میں شرک ہے۔ میری بہنوں، آپ کے ہاں یہ بیماریاں زیادہ پائی جا رہی ہیں، آپ سن لو۔ اللہ کی ربوبیت میں تو کفار مکہ بھی مانتے تھے، وہ بھی شرک نہیں کرتے تھے۔ ان سے اگر پوچھو بیٹا بیٹی کون دیتا، کہتے تھے اللہ۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سورج اور چاند کو اگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون؟ کفار مکہ بھی شرک نہیں کرتے تھے ربوبیت میں، اللہ کو اکیلا رب مانتے تھے۔ دلیل سورہ عنکبوت سورۃ نمبر 29 کی آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی، اگر آپ ان سے پوچھو مکے والوں سے، آسمان سے بارش کون اتارتا ہے اور اس پانی کے ذریعہ زمین کو زندہ کون کر دیتا ہے ہرا بھرا؟ They will surely say it is only Allah۔ ان کا جواب صرف ایک ہوگا، یہ اللہ ہے۔ کفار مکہ بھی اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن آج ہم اس کو اس میں شریک کر رہے ہیں۔ سورہ لقمان سورۃ نمبر 31 کی آیت نمبر 25 میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی، if you ask them who created heavens, skies and the earth, they will say it is Allah۔ ان مکے والوں سے پوچھو آسمان کو، زمین کو، دھرتی کو کس نے بنایا ہے، کس نے پیدا کیا ہے؟ ان کا جواب ایک ہے، یہ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا مسلمان مکے کے کفار سے گیا گزرا، آج کا مسلمان کلمہ شہادت کا اقرار کرنے والا مکے کے مشرکوں سے گیا گزرا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس کمیونٹی کو ہدایت نصیب فرمائے۔ نمبر 3، شرک فی الالوہیہ، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا۔ میرے بھائیو، اگر ہم نے مانا اللہ اکیلا ہے، وہی خالق و مالک، وہی رازق، وہی مدبر کائنات، تو اس کا تقاضا یہ نہیں بنتا کہ اب ہماری پیشانی صرف اسی کے سامنے جھکے۔ بولو بنتی ہے کہ نہیں؟ وہی محسن کائنات ہے، وہی کائنات کا رب ہے، سب کچھ دینے والا، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پیر، صحت، تندرستی، ہیلتھ، ویلتھ، بیوی، بچے، یہ تمام نعمتیں جو دینے والا ہے، کیا یہ ماتھا صرف اسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے؟ بولو جی۔ اب اگر کسی اور کے لیے ہم عبادت کریں، کسی اور کو عبادت کا مستحق مانیں، تو یہ اللہ کی الوہیت اور عبادت میں شرک ہے۔ جیسے نماز اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے، لیکن کسی اور کے لیے پڑھیں، اس قبر والے کی بھی پڑھوں گا،
جیسے روزہ صرف اللہ کے لیے رکھنا چاہیے، کسی اور کے لیے روزے کی منت مان لو آپ، دعا صرف اللہ سے کرنا چاہیے، لیکن قبر والے کے پاس جا کر کہو آپ بھی مجھے کچھ دے دو، عبادت ہے دعا کرنا۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو میرے بھائی شرک کرتے ہو، میری بہن یہ شرک ہے۔ قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، عبادت ہے، لیکن یہ مرغے مرغیاں لے جا کر قبر والے کے پاس ذبح کرو، بھائی یہ خوش ہو جائیں گے قبر والے تو بس کام بن جائے گا۔ بولو یہ توحید ہے یا شرک؟ کیا ہے میرے بھائیوں؟ شرک ہے۔ یہ جانور اللہ نے دیے، یہ مرغ اللہ نے عطا فرمائے، یہ بیل اللہ نے دیے، یہ گائے اللہ نے دی، یہ بھینس اللہ نے دیے، یہ بکرے اور بکریاں اللہ نے عطا فرمائی، یہ تمام جانور ان کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ، لیکن ہم لے جا کر یہ جانور اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کریں، یہ شرک ہے۔ اللہ کی عبادت میں شرک ہے، اس کی الوہیت میں شرک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو یہی وہ توحید ہے، یعنی تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے کرنا، یہی وہ توحید ہے جس کو برپا کرنے کے لیے ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، جس کی وجہ سے آپ کا قبیلہ آپ کا دشمن بنا۔ آپ نے صرف یہی کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے میری قوم کے لوگوں اس بات کا اقرار کر لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ دشمن ہو گئے تو میرے بھائیوں یہی توحید ہے جس کے لیے حضرت بلال کو ستایا گیا، یہی توحید ہے جس کے لیے صہیب رومی کو ستایا گیا، یہی توحید الوہیت ہے جس کے لیے حضرت سمیہ جیسی خاتون کو شہید کیا گیا۔ اول شہیدۃ فی الاسلام، اسلام میں شہید ہونے والی سب سے پہلی خاتون، اگر یہ سوال آپ سے ہو تو بتاؤ اس کا جواب کیا ہے؟ وہ حضرت سمیہ ہیں۔ سمیہ جن کو ابو جہل نے شہید کیا صرف یہ اقرار کرنے کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں ان 360 بتوں کے سامنے نہیں جھکوں گی، میں اب سر اگر جھکاؤں گی تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکاؤں گی۔ یہی کہتے ہوئے جب انہوں نے اقرار کیا اور ان معبودان باطلہ سے انکار کیا تو ابو جہل نے اپنی برچھی سے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، لیکن وہ اللہ والی کامیاب ہوئی۔ تو میرے بھائیوں اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے ذات میں ہمیں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے کسی بھی توحید میں، اللہ کے کسی بھی وحدانیت کے باب میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو سن لیں، اللہ نے اگر توبہ کی توفیق نہیں دی اور اس دنیا سے توبہ کے بغیر چلے گئے، مغفرت نہیں، بخشش نہیں۔ دلیل سورہ نساء سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 48، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں شرک نہ معاف ہونے والا گناہ اگر اس دنیا میں ہمارے کسی بھائی سے ہوا یا اس دنیا میں کسی بہن سے شرک ہو گیا کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ لیا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے قربانی کر لی، وہ کسی کی قبر پر جا کر اس نے ان کو بھی اللہ کی طرح دینے والا مان لیا، بیٹا بیٹی طلب کر لیا، اگر یہ شرک اس دنیا میں ہو گیا ہے، اگر اس دنیا میں ہم توبہ کر لیں موت سے پہلے تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ will forgive us، اللہ ہمیں معاف کر دے گا یہاں۔ لیکن یہی شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، معافی نہیں مانگی اللہ سے، سن لو قیامت کے دن جنت سے محروم کر دیے جاؤ گے، جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالی
تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا کلام کہتا ہے، قرآن مجید کا ارشاد ہے، سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 72، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اور کل قیامت کے دن وہ اپنے لیے کوئی بھی مددگار، کوئی سپورٹر، کوئی ہیلپر، کوئی گواہ نہیں پائے گا، کوئی مدد کرنے والا اس کا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جھونک دے گا، اسے سزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کا یہ گناہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ لقمان سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 13، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اے بیٹے دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ۔ کیوں بھائی؟ آپ کی کرناٹکا گورنمنٹ اگر آپ میں سے کوئی چوری کر لے، اللہ نہ کرے، چوری کر لے، پکڑا جائے، مقدمہ چلے، شاید ضمانت مل جائے کہ بھائی چوری کیا، غریب تھا، چلو بھائی اس کی مدد کر دو، آئندہ چوری مت کرنا، غلط ہے، گناہ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہو کرناٹکا کے وزیر اعلیٰ سے، ہم آپ کی کرسی چھین کر دوسرے کو اس پر بٹھائیں گے، ہم دوسرے کو لا کر کھڑا کریں گے، آپ کو ہٹا دیں گے، یہ بادشاہت آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، ہم اسے ہٹا کر کے دوسرا لا کر کے یہاں پر کھڑا کریں گے۔ آپ بغاوت کرو، آپ اپنا جتھا بنا لو، آپ اپنی فوج لے کر کے جاؤ، اس کے خلاف بغاوت کرو، اس کی کرسی سے ہٹانے کی کوشش کرو، اگر وہ آپ کو پکڑے گا، بولو معاف کر دے گا؟ معاف کرے گا وہ بادشاہ؟ نہیں۔ اگر دنیا کا یہ بادشاہ آپ کا یہ جرم معاف نہیں کر سکتا تو ذرا بتاؤ، اللہ کی کرسی سے اگر اللہ کو آپ ہٹاؤ گے اور یہ کہو گے کہ دوسرے بھی اللہ کی طرح بیٹے اور بیٹیاں دیتے ہیں، دوسرے بھی مرادیں پوری کرتے ہیں، دوسرے بھی مشکلوں میں کام آتے ہیں، دوسرے بھی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، دوسرے بھی ہماری باتیں سنتے اور اس کا جواب دیتے ہیں، حالانکہ وہ قبروں میں ہے، اللہ معاف کرے گا؟ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنا بڑا گناہ لوگ اس میں کیوں مبتلا ہیں، شرک کیوں کر رہے ہیں، کیوں نہیں؟ واٹ از دا ریزن؟ وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیو سن لو، وجہ اصل میں یہ ہے کہ انسانوں نے نمبر 1 قرآن کریم کو ترجمے سے نہیں سمجھا، ترجمہ پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جائے۔ نمبر 2، جب انہوں نے قرآن کو حدیث کو نہیں سمجھا تو کیا کہا؟ علماء کرام سے انہوں نے سنا کہ بھائی دیکھو اللہ تک جانے کے لیے ہمیں وسیلہ چاہیے، کیونکہ ہم جب کورٹ اور کچہری تک جاتے ہیں تو ہمیں جج تک پہنچنے کے لیے وکیل چاہیے ہوتا ہے، ہمیں وزیر اعظم سے بات کرنا ہے تو پہلے ہم جا کر وزیر اعلیٰ سے ملتے ہیں اور وزیر اعلیٰ کے ذریعہ وزیر اعظم تک پہنچتے ہیں، بہت سارے وسیلے ہوتے ہیں، اگر ان وسیلوں کو نہیں اپناؤ گے اللہ تک بھی نہیں پہنچ پاؤ گے، تو کہا چلو وسیلے بناؤ۔ وسیلے کون ہیں؟ ارے یہ قبر میں جو دفن ہے یہ پہنچانے والے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ کہ ارے دیکھو یہ مسجد ہے نا، اس کے اوپر چھت پر جانے کے لیے تم نے سیڑھی بنائی ہے، اگر یہ سیڑھی نہ ہو تو کیا تم اوپر چھت پر جا سکتے ہو؟ نہیں، مطلب وسیلہ چاہیے۔ تو اللہ اتنا اوپر ہے، اس تک وسیلہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وسیلہ بناؤ۔ قرآن نہیں پڑھا بندے نے، اللہ کی بندی نے قرآن نہیں سمجھا، اس کے بعد یہ بات اس کے سمجھ میں آ گئی، چلو وسیلہ،
قربانی غیر اللہ کے لیے، نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے، دعائیں غیر اللہ سے شروع۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اللہ کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح سمجھ لیا، دنیا کے ججوں کی طرح سمجھ لیا؟ مجھے بتاؤ، آپ کی مسجد یا آپ کے گھر کے اوپر چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت؟ آپ نے اس کو کھڑا کیا ہے پلرز پہ، لیکن مجھے بتاؤ، اللہ کا یہ چھت، یہ آسمان کہیں پلر دکھائی دے رہا ہے؟ بولو میرے بھائی، ہے کہیں پلر؟ کوئی ستون، کوئی کھمبا ہے؟ اللہ کا چھت وداؤٹ پلر ہے۔ قرآن نے کہا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا، وہ جاننے والا ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، تم دنیا کے بادشاہوں کی طرح اللہ کو مت سمجھو، تم دنیا کے ججوں کی کرسی پر اللہ کو لا کر مت بٹھاؤ۔ اللہ خالق ہے، تم مخلوق ہو، یہ جج مخلوق ہیں، یہ بادشاہ مخلوق ہیں، یہ وزیر اعظم مخلوق ہیں، یہ وزیر اعلیٰ مخلوق ہے۔ تم نے اللہ کو ان کی طرح بنا دیا، تم اپنی عقل پہ ماتم کرو، اپنی عقل پہ رو، اللہ کو ان کی کرسیوں پر مت بٹھاؤ۔ اللہ زور سے پکارو گے تو بھی سنے گا، آہستہ پکارو گے تو بھی سنے گا۔ اللہ زمین کے اوپر والوں کی بھی سنتا ہے، زمین کے نیچے جو کیڑے مکوڑے چیونٹیاں چلتی ہیں اللہ ان کی بھی سنتا ہے۔ لیکن ذرا بتاؤ، کیا تمہارا جج، کیا تمہارا وزیر اعظم، کیا تمہارا وزیر اعلیٰ سنتا ہے ان میں سے کسی کی؟ نہیں۔ لیکن آؤ، جب بات وسیلے کی آ گئی ہے تو 5 منٹ اور ہے، میں آپ کو بتا دوں، اسلام میں وسیلہ جائز ہے۔ جس کو شرعی وسیلہ کہتے ہیں وہ سیکھ لیجئے۔ 3 طرح کے وسیلے جائز ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نیک ناموں کا وسیلہ۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، رحیم ہے، مجھے رحم فرما۔ اے اللہ، تو غفور ہے، غفار ہے، مجھے بخش دے۔ اللہ کے جو 99 نام ہیں، ان ناموں کا وسیلہ جائز۔ نمبر 2، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ جائز۔ آپ نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، ماں باپ کی خدمت کی، جو بھی کیا آپ نے، اے اللہ، اگر میں نے یہ نیک کام تیری خوشی کے لیے کیا ہے تو اے اللہ میری بیوی بیمار ہے، اے اللہ میری امی کا آپریشن ہے، اسے کامیاب فرما، میں تجھے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیتا ہوں۔ جائز ہے، جائز ہے میرے بھائیوں۔ بنو اسرائیل کے 3 آدمیوں نے، جو صحیح بخاری کا واقعہ ہے، جا کر پہاڑ میں چھپ گئے تھے، پہاڑ کے اوپر آ کر چٹان گر گئی تھی، وہ بند ہو گئے تھے، تو ان 3 انسانوں نے اس چٹان کو ہٹانے کی طاقت نہیں تھی، انہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا، اپنے نیک اعمال کو یاد کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں، اللہ نے تینوں کی دعائیں سن لی اور راستہ بنا دیا، نکل آئے۔ نمبر 3، نیک آدمی جو زندہ ہے اس کی دعا کا وسیلہ۔ نیک آدمی جو زندہ ہے، جیسے مسجد میں آپ آ کے کہتے ہیں امام صاحب ذرا اعلان کروا دیجئے ہمارا بیٹا ایڈمٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے، سارے نمازی لوگ دعا کرتے ہیں، امام صاحب خود دعا کرتے ہیں، تو زندہ آدمیوں سے دعا کروانا جائز، لیکن جو قبروں میں جا چکے ہیں ان کو جا کر پکارنا یہ شرک ہے۔ بولو میرے بھائیو، سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ قبر والے ہماری دعا کے محتاج ہیں، اور ہم جا کر ان سے مانگیں، ہم ان سے شفا طلب کریں، ان کو حاجت روا مانیں، یہ اللہ کے لیے شرک ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیو، وسیلہ 3 طرح کا جائز ہے، تفصیل میں نہ جا کر میں نے ٹو دا پوائنٹ آپ کو بتایا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نیک ناموں کا وسیلہ، اسماء و صفات کا وسیلہ۔ نمبر 2، نیک کاموں کا وسیلہ، اپنی عبادتوں کا وسیلہ آپ اللہ کو دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، زندہ آدمیوں کی دعا کا وسیلہ۔ زندہ ہونا شرط ہے، اگر آدمی اس دنیا سے چلا گیا ہے تو بڑا سے بڑا پیر ہو، پیغمبر ہو، نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو اللہ کا، کسی سے بھی مانگنا، دعا کروانا جائز نہیں ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتا دوں، اے اہل توحید، اگر ہم شرک سے بچ رہے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے بشارت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے 3 تحفے لے کر آئے تھے. نمبر 1 5 وقت کی نمازیں. نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. نمبر 3 تیسرا تحفہ کیا تھا؟ یہی سن لو. من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. اے نبی جاؤ اپنے امتیوں کو بتا دینا جو اس حال میں مر کر میرے پاس آئے گا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا وہ جنت میں جائے گا. کتنی بڑی خوشخبری، کتنی بڑی بشارت. اگر ہم نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا، ہم توحید والے ہو کر کے اس دنیا سے گئے، ہمارے گناہ ہو سکتے ہیں اللہ اسے معاف کر دے گا. اگر ہم شرک سے بچ کر کے اللہ کے پاس گئے ہیں اللہ ہم کو جنت نصیب فرمائے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے توحید پر قائم رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم.